آج کی ویڈیو میں ہم سورہ واقعہ کی آیات 81 سے 85 کی تلاوت اور ان کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ کر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم اس کلام یعنی قرآن کو معمولی بات سمجھتے ہو اور اس کے انکار میں لگے رہتے ہو؟ پھر موت کے وقت کا منظر بیان کیا گیا ہے جب روح حلق تک آ جاتی ہے اور قریب والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آیت 81، کیا اس کلام کے بارے میں تم سستی اور غفلت سے کام لیتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ ایک جھنجھوڑنے والا سوال کر رہا ہے۔ یہ قرآن جو رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، کیا تم اس کے ساتھ لاپرواہی اور غفلت برتتے ہو؟ الفاظ ڈھیل دینا، ٹال مٹول کرنا یا سنجیدگی نہ دکھانا، یعنی قرآن کی باتوں کو سن کر بھی عمل نہ کرنا، ہدایت کو جان کر بھی زندگی میں نہ لانا۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ اکثر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خوبصورت آواز میں تلاوت کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ یہی اصل خسارہ ہے۔ آیت 82، اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی ناشکری اور گمراہی کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی، صحت دی، زندگی کی نعمتیں دی تاکہ تم حق کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ، مگر تم نے شکر کی بجائے یہ رزق بنا لیا کہ اللہ کے کلام کو جھٹلاؤ، یعنی انکار اور تکذیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انکار قرآن بھی انسان کی کمائی ہے۔ جیسے کچھ لوگ مال کمانے کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ایسے ہی منکرین نے قرآن پاک کو جھٹلانے کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ آیت 83، تو کیوں نہیں سچ کو مان لیتے جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے؟ یہ آیت موت کے لمحے کو بیان کرتی ہے جب روح آہستہ آہستہ بدن سے نکل کر گلے تک آ پہنچی ہے۔ اس وقت انسان کی زبان، ہاتھ پاؤں سب کچھ بے بس ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے مال، رشتے دار سب کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان کی اصل حقیقت اور اس کے اعمال سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے، جب موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تمہارے پاس کوئی انکار کرنے یا جھٹلانے کا موقع باقی نہیں رہتا۔ آیت 84، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ موت کے منظر کو مزید قریب سے دکھا رہا ہے۔ جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو وہاں موجود لوگ بے بسی کے عالم میں بس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کچھ کر نہیں پاتا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ جان لبوں تک آ گئی ہے، لیکن کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت کا وقت ایسا لمحہ ہے جس میں انسان اور اس کے قریب ترین رشتے دار بھی صرف تماشائی بن جاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ وہاں مدد صرف اللہ کی ہے۔ آیت 85، اور ہم اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی حقیقت کو مزید واضح کر رہا ہے۔ جب تمہاری کسی عزیز کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو تم سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں صرف ظاہری منظر دیکھتی ہیں مگر اصل روحانی حقیقت تمہیں نظر نہیں آتی۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت نہ مال کام آئے گا، نہ دنیا کی کوئی طاقت، صرف ایمان، اعمال صالحہ اور قرآن سے وابستگی ہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور موت سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔